خانہ کعبہ دراڑیں پڑ گئی، اس میں دیواریں گرنے کو ہیں، یہ ہوا کہ اسے دوبارہ تعمیر کیا جائے، چلو گرا دو، گرا دیا گیا، تعمیر شروع ہو گئی اللہ کے پاس گھر کعبۃ اللہ کی۔ اور جب تعمیر شروع ہوئی اور یہاں تک کعبۃ اللہ کی دیواریں آئیں جہاں حجر اسود رکھا جا رہا ہے، آگے اختلاف ہو گیا کہ یہ اختلاف آج نہیں ہو رہے، میں کچھ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں آج نہیں ہیں ہمارے آپ کے یہاں، کر کے بھول جانے والے کتنے لوگ ہیں، کم کر کے صحرا باندھنے والے کتنے لوگ ہیں، وہ جنہیں یہ شوق ہو کہ ہر صحرا ہمارے سر باندھا جائے۔ سبق دیتا ہے یہ واقعہ، یہ رسم جاہلیت ہے، یہ جاہلیت کے زمانے کا سبق ہے، ہونا یہ چاہیے تھا۔ اے وہ لوگوں جو نبی کو مانتے ہو کرتے ہی چلے جاؤ، اللہ جس کو چاہے گا عزت دے گا اور اللہ جس کو چاہے گا ذلت دے گا۔ کر کے بھولی جانا، کر کے دوسروں کے سر صحرا باندھ لینا، کر کے دوسروں کا نام لے دینا، یہی ہے کمال محبت، یہی ہے کمال غلامی۔ آج میرا آپ کا حال یہ ہے، کرتے ہیں نہیں اور چاہتے یہ ہے کہ صف میں ہم سب سے آگے کھڑے ہو جائیں۔ یہی تو کر رہے تھے مکے والے، ہر قبیلہ، ابھی تک تو سب معاملہ ٹھیک تھا، چلو بھائی بناؤ، گارے کا پیسہ لاؤ، اینٹوں کا پیسہ لاؤ، ملبے کا پیسہ لاؤ۔ جب بات آئی حجر اسود تو یہ ایک اسٹیٹس کی بات تھی۔ میرے پیارو، یہ جاہلیت ہے کہ جہاں قبیلے اور برادریاں یہ کہہ کر کے لڑائیاں لڑیں کہ ہمارا نام، یہ جاہلیت کا کام ہے۔ لڑ گئے اور قریب تھا کہ تلواریں چلیں اور گردنیں اڑ کر کے شہر حرم میں بکھر جائیں۔ ہر ایک یہ کہتا تھا میں لگاؤں گا پتھر، میرا قبیلہ، میرا قبیلہ، میرا قبیلہ۔ اتنی بھیانک صورتحال ہو گئی کہ کوئی صورت اب بنتی ہی نہیں تھی کہ اس جھگڑے کو بجھایا جائے۔ ایک مخزومی سا قبیلے کے ساتھ وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا بھائی دیکھو ایسے لڑو مت، میرے دماغ میں ایک بات یہ آ رہی ہے کہ آج کے لیے اسے کینسل کر دو اور کل صبح صحن حرم میں دروازے سے جو پہلا بندہ داخل ہو اسے اپنا جج بنا لو، جو فیصلہ وہ کرے گا وہ مان۔ میرے پیاروں، اللہ کے نبی علیہ السلام اگلے دن صبح ہوئی، وہ سب سے پہلی ہستی تھے جو اللہ کے گھر میں اور کعبۃ اللہ میں داخل ہو رہے تھے۔ سنیے ذرا، دلوں کو متوجہ کیجئے، یہ سورج جو لوگوں کو نظر آئی، کیا آیا زبانوں پر ان سر کے جو لڑ رہے تھے؟ کوئی ہے آج ہم میں جو ترا خان صاحب، سید، پٹھان، انصاری، جو سلیمانی اور الگ الگ برادریوں کے لیے اس طرح تمامیت رکھتا ہو؟ ہے کوئی بھلا؟ سیاست کرنے والے برادریوں پہ اور فلموں پہ سیاست کرتے ہیں آج، چودراہٹ کرنے والے چودراہٹ اسی عنوان پر کرتے ہیں آج۔ کوئی ایک ہے تمہارے یہاں مجھے دکھا تو دینا جس کے چہرے کو دیکھ کر صرف مسلمانوں میں ساری برادریاں کھڑی ہو جائیں، یہی ہے جو ہمارا فیصلہ کرے۔ مجھے تو ابھی تک کوئی ایک نظر نہیں آیا، اور نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے بہت کچھ سوچنے کے لیے ابھی بھی باقی ہے۔ یہ سبق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا۔ جیسے ہی یہ چہرہ نظر آیا مکے والوں کو، سب کی زبان پہ ایک جملہ آیا اور یوں کہا ہذا محمد الامین، رضیناہ ہذا محمد الامین۔ ارے یہ تو امانت دار، یہ دیانت دار، یہ حق گو، یہ حق پرست، یہ سچ بولنے والا صادق محمد ہے، اور ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں، جو فیصلہ یہ کرے گا ہم سب مان لیں۔ میرے پیارو، یہ تھا نبی کا تعارف۔ سب نے خوشی کا اظہار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں بٹھایا اور کہا جو فیصلہ آپ کریں گے مان لیں گے، ہم بالکل مان لیں گے ہم۔
نبی نے کہا ٹھیک ایک چادر لاؤ، چادر میں حجر اسود کو رکھو، اور حجر اسود کو میں تم سب کو قبیلے کے جو ذمہ دار ہیں وہ ذمہ دار چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لیں، اور جب یہ حجر اسود وہاں آ جائے گا جہاں رکھنا ہے میں اٹھا کے اس کو رکھ دوں گا۔ کسی ایک نے بھی اف نہ کہا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی برکت سے یہ جھگڑا ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ ہمارے یہاں ہمارے چند جوان اگر اللہ ان کو صلاحیت دے دے تو وہ جھگڑوں کا باعث بنتے، اختلاف کا باعث، نزاع کا باعث۔ میرے عزیزوں، یہاں سبق یہ ملتا ہے ہمیں کہ اپنی جوانی میں ایسا کردار پیدا کرو، اگر تمہارے خاندان میں اختلاف ہو تو آواز تمہیں آئے، قبیلوں میں اختلاف ہو صدا تمہارے لیے آ رہی ہو، اور خاص طور پر خود کو شامل کرتے ہوئے علماء سے کہتا ہوں کم سے کم ہم تو وہ کردار پیدا کریں، ہر طرف سے آواز ہماری آ رہی ہو۔ کڑوی ہے مگر ہے تو صحیح، کیوں نہیں آتی یہ صدا؟ کیوں نہیں ہے آج عوام و خواص میں یہ چیز؟ اس لیے ہم نے اپنی نبی کی سیرت سے سیکھنا بند کر دیا، اور وہ جس راہ پہ ہمیں چلنا چاہیے تھا اس راہ کو ہم نے چھوڑ دیا۔